بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ مومنین کی خدمت میں مختلف موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک عنوان جس کا ہم نے آغاز کیا تھا اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ پروردگار کے لطف و کرم سے خطبہ فدکیہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کا سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، تاکہ خداوند متعال کا لطف و کرم اگر ہوا تو اس خطبے کی ایک کمپلیٹ تفسیر اور اس کا دورہ ہم مکمل کر سکیں۔ خوب آج جس عنوان کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، یہ بھی بہت بنیادی عنوان ہے، کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خطبہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ، اس کے اندر مختلف عنوان ہے، پورا ایک جو ہے وہ دورہ ہے، پورا ایک نظام ہے اس خطبے کے اندر، اول سے لے کے آخر تک اسلام کی پوری تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی اس خطبہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کو اول سے آخر تک پڑھے تو وہ دیکھے گا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے پورا سسٹم جو دین کا ہے اس کو بیان فرمایا ہے، توحید کے موضوع سے، پھر نبوت کا موضوع، پھر اس سے آگے فلسفہ احکام، پھر امامت کا موضوع، پھر انصار کو متوجہ کیا اور اس وقت امت مسلمہ کی جو کنڈیشنز تھی اس کو بیان کیا، اور پھر آئندہ آنے والے حالات۔ اسی طریقے سے فدق کا عنوان، عرس کا موضوع سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک یہاں پہ جو بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ نے عنوان بیان کیا، وہ خود قرآن کریم کی خصوصیات ہیں۔ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو بعض علماء نے، کیونکہ اس خطبے کے جو مختلف حصے ہیں علماء نے ان کو باقاعدہ الگ الگ ڈسکس کیا ہے، مثلا نبوت کا چیپٹر، قرآن کریم کا چیپٹر، فلسفہ احکام کا چیپٹر۔ تو جو عنوان قرآن کریم کے متعلق ہے اس کو یہاں سے کافی سارے محققین نے اس جگہ سے آغاز کیا ہے۔ زعیم و حق لہو فیکم، یعنی پہلی خصوصیت قرآن کریم کی یہ ہے کہ یہ زعیم ہے، زعامت کرنے والا ہے، یعنی پروردگار کے حق کے متعلق تم سے پوچھنے والا ہے۔ رئیس ہے، زعیم رئیس کو کہتے ہیں، امام کو کہتے ہیں، یعنی حاکم ہے، حکم دینے والا ہے تمہیں قرآن کریم، اور تم سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے پروردگار کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو پہلی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کریم زعیم ہے۔ زعیم کا معنی علماء کرتے ہیں سرپرست، امام، یہی معنی عموماً کیا جاتا ہے زعامت، شیعہ کی زعامت دینی، یعنی وہ مرجع دین، ٹھیک ہے، ولی۔ تو قرآن کریم کو یہاں پہ زعیم سے سیدہ سلام اللہ علیہ نے تعبیر کیا، اگرچہ اس 3 جملوں کے بعد کتاب اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان جملوں کے اندر ایک خاص قسم کا ابہام بھی ہے، بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے، اور ایک دم پھر سیدہ سلام اللہ علیہ جب اللہ کی کتاب کا ذکر کرتی ہیں تو پچھلے 3 یہ جملے جو ہیں یہ بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ ان سے مراد کیا ہے۔ تو پہلی تعبیر کہ زعیم و حق لہو فیکم، یہ پروردگار کے حق کے بارے میں تم سے پوچھنے والا ہے، رئیس ہے، سرپرست ہے، پوچھتا ہے۔ یعنی جو سرپرست ہوتا ہے، جو رئیس ہوتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے نا، کسی بھی کمپنی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں انجام دی۔ تو قرآن کریم ایک لحاظ سے زعیم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری خصوصیت جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ عہد قدمہ الیکم، یہ قرآن کریم عہد ہے، عہد پروردگار ہے جو تمہارے لیے چھوڑا گیا ہے، عہد پروردگار۔ دیکھیں عہد کا لفظ اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ چند مورد میں اس کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں عہد کا لفظ۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ہی توجہ کریے گا، عہد لفظ کئی دفعہ کنٹریکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، معاہدہ 2 طرف ہوتا ہے، آپ یہ کریں گے ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ عہد کا لفظ عربی میں معاہدے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ فرمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرامین کے لیے استعمال ہوتا ہے، حکم کے لیے استعمال، یعنی اللہ کا حکم ایک طرف اس میں مد نظر ہوتا ہے۔ مثلا اس آیت کی طرف توجہ کریے گا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے عہد کیا تھا آدم سے اس سے پہلے، فنسیہ، اور وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کو پختہ ارادے والا نہیں پایا۔
تو اس میں جو وَلَقَدْ عَهِدْنَا ہم نے عہد کیا تھا، یہ یعنی عہد یہ نہیں کہ معاہدہ ہوا تھا ہمارا آدم کے ساتھ، نہ، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ بھول گئے تھے اور انہوں نے وہ پختہ ارادہ نہیں کیا تھا. ہم نے یعنی اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو عزم والا نہیں پایا تھا. خوب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معروف خط ہے جو مالک اشتر کو لکھا، اس میں حضرت نے اس کے آپ تحریر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا عہد امیر المومنین، عہد امیر المومنین علی ابن ابی طالب الی مالک اشتر. تو یہاں پہ بھی فرمان علی، فرامین علی بمالک اشتر. تو عہد کا لفظ جو ہے وہ عہد کا لفظ قرآن کریم کے اندر اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، یہ قرآن کریم عہد پروردگار ہے انسانیت کے لیے. پس پہلا زعیم ہے، دوسرا عہد ہے. اللہ کے فرامین اس کتاب کے اندر ذکر ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر، جس کو ہم جن فرامین کو ہم نے قبول کرنا ہے ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو عہد پروردگار کو نبھانے والا ہو. جو ناقض ہو، جو توڑنے والا ہو عہد کو، وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مسلم نہیں ہوتا. اسی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشور جو خطبہ ایک ارشاد، چند خطبے جو ان میں سے ایک خطبہ جس میں جو دشمنان دین تھے، جو دشمنان خدا تھے، جو دشمنان سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور کلمہ پڑھنے والے تھے اور ظاہری مسلمان تھے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا ناقضا لعہدہ، تم وہ ہو کہ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہو، یعنی عہد پروردگار کو توڑنے والے ہو. من لا عہد لا دین لا. روایت کے اندر آیا ہے کہ جس کا عہد نہیں ہوتا اس کا دین بھی نہیں ہوتا. در حقیقت ہماری مسلمانی اسی عہد پروردگار پہ استوار ہے. ہم جب تک عہد پروردگار کو نبھائیں گے اس وقت تک مسلمان ہیں. اگر اس عہد کو توڑیں گے تو ہم پھر مسلمانی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور دین پورا عہد پروردگار ہے، دین مکمل عہد پروردگار. تیسری خصوصیت وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، قرآن کریم باقی ہے اور خلیفہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا استخلفہ یعنی پروردگار نے بے عنوان خلیفہ امت کے اندر چھوڑا ہے. دیکھیں اس میں بھی چند چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. ایک یہ کہ بقیہ کا لفظ باقی ہے، باقی یعنی بچی ہوئی چیز. جس طرح حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں سے ہے بقیت اللہ، اللہ کا باقی رکھا ہوا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام امام جو ہیں وہ باری باری دنیا سے چلے گئے، شہادت ہوگی ان کی، تو ان کی باقی، ان میں سے باقی بچی ہوئی نشانی حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس وجہ سے وہ باقی ہیں اہل بیت کی نشانیوں میں سے. یا خود اللہ کی باقی رکھی ہوئی نشانی انسانیت کے لیے بقیت اللہ. قرآن کریم کے اندر ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. آپ دیکھیں کوئی بھی خصوصیت ممکن ہے قرآن کریم کے لیے بھی ہو اور خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہو، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. جس طرح زعیم، اہل بیت بھی امت کے زعیم ہیں، قرآن کریم بھی زعیم ہے مومنین کے لیے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت بھی عہد پروردگار ہے، خود امامت ہی عہد پروردگار ہے، قرآن کریم بھی عہد پروردگار ہے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بقیہ ہے، خدا ہیں، بقیت اللہ ہیں، قرآن کریم بھی بقیت اللہ ہے. یعنی کوئی اس میں ایسا نہیں، ایک جیسی خصوصیات بعض اوقات ہیں. قرآن کریم بھی خلیفہ ہے استخلفہا علیکم، باقی رکھا ہوا اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے خلیفہ ہیں. اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس سے پہلے جتنے ائمہ گزرے ہیں وہ سب بھی پروردگار کے خلیفہ ہیں، زمین کے اوپر خلفاء ہیں، جس طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ اللہ ہیں. تو بعض جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد خلیفہ چھوڑ کے گئے ہیں، امام چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن وہ قرآن ہے صرف اور کسی کو نہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ درست نقطہ نظر نہیں ہے. کیونکہ اگر قرآن خلیفہ اور امام ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی نفی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جو مثلا فرض کریں ایک نبی کے اندر پائی جاتی ہیں دوسرے نبی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری شخصیت سے اس چیز کی آپ نفی کر دیں.
اگر قرآن امام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عنوان امام رسول اللہ نہیں چھوڑ کے گئے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی طرف سے امام بنایا گیا تھا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ شیعہ کا نقطہ نظر ہے. تو بہرحال یعنی بعض مقامات جو قرآن کریم کی خصوصیات ہیں وہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں. اس سے آگے بھی آ رہا ہے. مثلا اگلی خصوصیت جو سیدہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں وہ یہ کہ کتاب اللہ ناطق، یہ قرآن کریم ناطق ہے. اللہ، اب دیکھیں یہاں پہ کتاب اللہ کی لفظ جب آیا تو پچھلے 3 جملوں کی تفسیر ہو گئی. یعنی زعیم و حق لہو فیکم، اللہ کے حق کا تم سے مطالبہ کرنے والا ہے یہ قرآن. عہد پروردگار ہے جو تمہارے لیے چھوڑا گیا ہے. بقیت اللہ ہے اور خلیفہ خدا ہے جو تمہارے لیے چھوڑا گیا ہے. وہ کون ہے؟ کتاب اللہ ناطق، وہ اللہ کی کتاب ہے جو بولتی ہے. والقرآن الصادق، اور وہ کتاب جو سچی کتاب ہے. اب دیکھیں یہ جو 2 خصوصیات ہیں کتاب اللہ ناطق، یہاں سے پھر ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور جملہ جو جنگ صفین میں جس وقت مخالفین حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کریم کو نیزوں پہ اٹھایا تو اور مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، تو اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے جو 7 مسلمان گروہ تھے جن میں سے بعض بہک رہے تھے، ان سے کہا کہ میں کتاب اللہ، میں یہ قرآن صامت ہے اور میں قرآن ناطق ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا کتاب اللہ الصامت وانا کتاب اللہ الناطق، یہ کتاب خدا جو صامت ہے یعنی بولتی نہیں ہے، وانا کتاب اللہ الناطق، اور میں وہ کتاب خدا ہوں جو بولتی ہے، ناطق بولنے والی کتاب ہوں. تو یہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے کہ کتاب اللہ ناطق، یہ قرآن کریم ناطق ہے، بولتا ہے. تو یہ کیا تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے. دیکھیں مختلف جہتوں سے بعض اوقات دیکھنا ہوتا ہے. جو ظاہری ایک تضاد ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات احادیث کے اندر یا حتیٰ قرآن کریم کے اندر، تو اس کی جب مختلف جہات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو وہ تضاد رفع ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت مہم ہے. یعنی یہ خود ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے بعض اوقات، یا چیزوں کا فہم ہوتا ہے. جس طرح بہت سارے ہمارے معاملات ہیں ہم اس میں اسی طرح کرتے ہیں، چیزوں کو دقیق طریقے سے سمجھتے ہیں تو ظاہری تضاد کو ختم کرتے ہیں. خوب کتاب اللہ ناطق، قرآن کریم کیسے بولنے والی کتاب ہے؟ دیکھیں جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم اپنے احکام ہمیں بیان کرتا ہے، باتیں سناتا ہے. قرآن کریم اپنی بات سناتا ہے، احکام حکم دیتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. تو بول رہا ہے نا قرآن کریم، قرآن بولتا ہے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جب آپ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، تو پھر قرآن کریم آپ کو روکتا ہے، اپنی بات کرتا ہے آپ کے ساتھ، حکم سناتا ہے آپ کو. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک عالم دین کے بڑے خوبصورت جملے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو 500 آیات ہیں نا کہ جو معروف ہیں آیات الاحکام، جس میں احکام بیان ہو رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ دے دو یہ نہ دو، یہ احکام جس کو ہم کہتے ہیں حکم، ٹھیک ہے. اور فقہا عموماً اسی سے استفادہ کرتے ہیں اور بہت سارے احکام جو ہیں وہ قرآن کریم کے بیان ہوتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں آپ دیکھیں ایک بڑا حصہ جو قرآن کریم کا ہے کہ اس میں پھر کیا ہے، اس میں بہت سارے پیغام ہیں ہمارے لیے جو ہم نے سننے ہیں، ٹھیک ہے. ربنا سمعنا، یہ سننا بہت مہم ہے، توجہ کرنا، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں نا، بعض اوقات ایک عالم دین بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں جی ہم قرآن پڑھتے ہوئے بور ہوتے ہیں، قرآن کریم میں بعض اوقات تکرار ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایک گانا سن رہے ہوتے ہیں 1000 دفعہ، وہ تو بور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. بعض آپ دیکھیں بعض قصیدے سنتے ہیں 1000 دفعہ، بور نہیں ہوتے. کیوں نہیں بور ہوتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے نزدیک جب کسی چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے کسی شخصیت کی، تو پھر آپ بور نہیں ہوتے. یا کسی کلام کی آپ کو، مثلا آپ دیکھیں نا بعض ترانے ہیں جو کسی شخصیت کے متعلق ہوں، آپ پھر سنتے ہیں، آپ کو اس شخصیت سے محبت ہوتی ہے تو آپ سنتے ہیں نا. تو محبت سناتی ہے، محبت اصل میں سنا رہی ہوتی ہے. وہ ہے نا کہ عشق نے پہاڑ کھدوایا، ٹھیک ہے، عشق نے فراز کو
اس مرحلے تک لے گیا کہ اس نے پہاڑ کھود دیا، ورنہ خود فراز اور عام انسان میں کتنی ہمت ہے۔ تو ہوتا ہے اس طرح ہے کہ محبت آپ کو سناتی اور سنواتی ہے۔ جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، جب آپ کو اللہ کی کتاب سے محبت ہوگی، پھر آپ قرآن کریم کو چاہے تکرار بھی ہو رہا ہوگا پھر بھی آپ سنیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رب جو تکرار فرما رہا ہے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے، اس تکرار میں بھی ایک لذت ہے۔ ربنا سمعنا واطعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ دیکھیں اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کریم کو کیوں اہمیت نہیں دیتے اور ہم اس سے لذت حاصل نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنے دل میں اللہ کے لیے جگہ نہیں بنائی، معذرت کے ساتھ ابھی تک۔ جب آپ کا مقام کسی کے دل میں ہوگا نا، وہ آپ کی بات سنے گا۔ دیکھیں بعض اوقات نہیں سن رہے ہوتے نا بھئی، والدین کی بات بچے نہیں سنتے، والدین آگے کہتے ہیں جی بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی امپورٹنس کے قائل نہیں ہوتے، انہوں نے ابھی تک ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ دل میں جگہ بنائی ہو۔ جب تک ہماری جگہ کسی کے دل میں نہیں ہوگی وہ ہماری بات نہیں سنے گا۔ اور یہ دنیا کا مشکل ترین کاموں میں سے ہے کہ آپ اپنا مقام کسی کے دل میں بنا لیں۔ آپ دیکھیں انبیاء کی بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا، پھر لوگ سنتے تھے، پھر اٹھتے نہیں تھے۔ یہ جو ہے نا کمال ہوتا ہے انسان کا، اخلاق۔ اسی وجہ سے کہا گیا اپنے اخلاق کو ہر وقت کوشش کرو بہتر بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا اخلاق ہوتا ہے نا وہی دلوں میں گھر کرتا ہے، اسی کی عظمت ہوتی ہے دلوں میں، پھر لوگ اس کی سنتے ہیں۔ لیکن جس کا اخلاق نہ ہو، جس کا کردار نہ ہو، جس کی شخصیت میں تضاد ہی تضاد ہو، وہ دلوں میں جگہ نہیں بناتا۔ تو بہرحال یہ کہ قرآن بولتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن بولتا ہے اور اپنی سناتا ہے۔ اچھا، اب جو حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قرآن ناطق ہوں اور یہ کتاب صامت ہے، تو صامت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جب آپ قرآن نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھ رہے ہوتے اور الماری میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت وہ صامت ہے، اس وقت وہ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں پہ آپ کو قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے، راسخون فی العلم کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو استاد کی طرف جب آپ نے رجوع کرنا ہے تو اس مورد میں بھی یہ قرآن صامت ہے، وہاں پہ بھی خاموش ہے۔ تو بس جہت کو سمجھیں، کہاں پہ قرآن صامت ہے، کہاں پہ قرآن ناطق ہے۔ اس وجہ سے یہ درست ہے کہ قرآن بھی ناطق ہے، حضرت علی علیہ السلام بھی ناطق ہیں، اور ایک جہت سے قرآن صامت ہے اور حضرت علی علیہ السلام ناطق ہیں، یا امام ناطق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن ناطق ہوتا ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام بھی قرآن ناطق ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ بھی قرآن ناطق ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی قرآن ناطق ہیں۔ یعنی قرآن کے مفسرین، قرآن کے احکام کو بیان کرنے والے، قرآن کا فہم رکھنے والے، قرآن کی تعویل کا علم جاننے والے۔ ایک یہ خصوصیت چوتھی یہ ہو گئی، کتاب اللہ ناطق، قرآن کریم ناطق کتاب ہے۔ اچھا، پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ والقرآن الصادق، سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن سچی بات کرتا ہے جب بھی کرتا ہے۔ دیکھیں ہم ہزاروں کتابیں لکھی گئی، کروڑوں کتابیں آج تک لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جائیں گی، اور بھی آپ کے پاس بھی کئی بکس ہوں گی، تو آپ دیکھتے ہوں کہ بڑے سے بڑے علماء کی باتوں میں بعض کا تضاد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے نا کہ اگر اے حبیب خدا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر اختلاف کثیر پاتے۔ اختلاف نہ ہونا قرآن کریم کے اندر، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جو اس کو رد نہیں کر رہی، ایک بات دوسری بات کو، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید کر رہی ہے اور اس کی تفسیر کر رہی ہے، اس کی وجہ اس کی یہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عام انسان کے کلاموں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عام انسان، وہاں پہ تضاد آپ کو نظر آئے گا۔ اس وجہ سے بڑے عالم کی کتاب میں ممکن ہے کہ ابتدا میں ایک بات ہو اور آخر میں اسی کا رد ہو، تضاد ہو جملوں میں، باتوں میں، نظریات میں، یہ ممکن ہے۔ یا مثلا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو معصوم ہوتے ہیں جس طرح نبی یا امام، ان کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا، ان کی باتیں بھی تفسیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ حدیث بہت گہری ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اطرت۔ اگر قرآن میں ایک تضاد نہیں ہے تو اطرت کی باتوں میں بھی تضاد نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کی ایک صورت اور ایک حصہ اور ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے
تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی ایک بات دوسری بات کی تفسیر کر رہی ہے، بعض باتیں متشابہ ہیں، بعض محکم ہیں، اور یہ حدیث روایت میں بھی آیا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں محکمات اور متشابہات ہیں، ہماری باتوں میں بھی اور کلام میں بھی محکمات اور متشابہات ہیں۔ تو قرآن صادق ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک بنیادی ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ صادق پہ نازل ہوا ہے، اور بھیجنے والا بھی صادق ہے، اور خود قرآن بھی صادق ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے، اس کا کلام بھی صادق ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک ہم نقطے کی طرف توجہ اگر کر جائیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ صادق ہے اور اس کا کلام بھی صادق ہے، اور کوئی امکان وہاں پہ جھوٹ کا نہیں ہے، غلط بیانی کا نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ تجزیہ اور تحلیل کریں کہ جھوٹ کب بولتا ہے انسان۔ دیکھیں جھوٹ انسان، میں خلاصہ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے انسان لالچ کی وجہ سے، جھوٹ بولتا ہے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، جھوٹ انسان کسی نہ کسی اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے بولتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں یہ بہت سارے سیاسی جھوٹ بولتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ووٹ ملے، لوگوں کو بے وقوف بنانا، جھوٹ بول بول کر ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کمی ہے، ان کو کچھ چاہتے ہیں کہ ہماری تائید بڑھے، لوگ ہمارے سپورٹر بنے۔ کیا اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اپنے سپورٹرز کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ کو زمین کے اوپر کوئی بھی نہ مانتا ہو، کیا اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی فرق نہیں آتا۔ اس وجہ سے اللہ ہمیشہ سچ سچ بولتا ہے، وہ غنی ہے مخلوق سے، اس کو کوئی سجدہ کرے نہ کرے اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ سجدوں کا فائدہ ہمیں ہے، اچھے کام کرنے کا فائدہ ہمیں ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ اللہ ہمارے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا اگر ساری مخلوق اس کی منکر ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو اللہ کو جب کسی چیز کی لالچ ہی نہیں تو پھر وہ کیوں جھوٹ بولے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، خوف نہیں اللہ کو کسی کا، کوئی طاقت ہے اللہ سے بڑھ کے؟ دیکھیں بادشاہوں کے سامنے لوگ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی تاریخیں لوگوں نے لکھی، آج تک لکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے چینلز پہ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خوف کی وجہ سے، بعض ماتحت اپنے اوپر والے کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بول دیتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اوپر والا میرا باس جو ہے وہ مجھے غصے نہ ہو، میرا سرپرست مجھ سے ناراض نہ ہو، یا میرے لیے کچھ سزا نہ مجھے دے دی جائے، اس وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، مطلق ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن نازل کرنے والا بھی صادق، جس کے قلب اطہر پہ قرآن آیا وہ بھی صادق۔ رسول اللہ بھی دیکھیں خلیفۃ اللہ ہیں، وہ بھی غنی ہیں، ان کو مانے گا جو بھی اس کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح امام کو کوئی مانے نہ مانے اس کا اپنا نقصان ہے نا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر نہ کوئی مانے تو کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نقصان ہے یا اس کا نقصان ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کو قبول نہیں کیا؟ یہ تو واضح سی بات ہے۔ وہ غنی ہیں، جو امام ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے اللہ کا چنا ہوا، اس کی بھی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غنی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی اس کی طرف جائے نہ جائے، ٹھیک ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے طرف کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ امام مثل کعبہ، امام مثل کعبہ ہے۔ یہ بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ امام مثل کعبہ ہے، اس کی طرف آنا ہے تم نے، وہ کسی کی طرف نہیں جاتا، وہ اب تمہیں نہیں جا کے بتائے گا کہ میں امام ہوں بھائی مجھے قبول کرو۔ اسی وجہ سے وہ محمود بن لبید کو سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ اے محمود، مثل الامام مثل القعبہ، امام کی مثال کعبہ کی طرح ہے، اس کی طرف آنا ہے، اس نے نہیں جانا جا کے کہنا کہ میں امام ہوں مجھے قبول کرو۔ اس وجہ سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے ائمہ، ان کو نہ قبول کرنے کا نقصان امت کو ہوا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو۔ ان کے تو اللہ کے نزدیک اتنے درجے ہیں، اللہ نے ان کو اتنے مقامات دیے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے آپ دیکھیں، آپ اہل معصوم ہمیشہ سچ بات کرے گا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو نہ لالچ ہے نہ کسی کا خوف ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طریقے سے حقیقی عالم اسی طریقے سے ہوگا، کیونکہ اس کو ووٹ تو نہیں چاہیے۔ حقیقی عالم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جو اس کو قبول کرے گا اس کا فائدہ، جو اس کو قبول نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آج اگر رہبر معظم کو کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی شیعہ فرض کریں قبول نہیں کرتا، تو ان کا نقصان ہے یا اس کا نقصان ہے؟ اس کا واضح سی بات ہے، اس کا نقصان ہے جو ایسے لیڈروں اور رہبروں کو قبول نہیں کرتا۔ بس قرآن صادق ہے، یہ قرآن کی بہت بڑی خصوصیت ہے
کہ قرآن کریم صادق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اول سے لے کے آخر تک آپ دیکھ لیں قرآن ایسی سمجھ میں آتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، کیونکہ دل کی بات ہے، فطرت کی بات ہے، فطرت کے خلاف بات نہیں. قرآن کی تمام تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں. یہی قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اچھا، اس کے بعد قرآن کریم کی سیدہ جو اس کے بعد والی خصوصیت